رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ہم نے 2 باغ والوں کا قصہ پڑھا تھا، جس میں بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ ایک اہم بات جو سمجھائی گئی تھی وہ تھی کہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں جن میں غرق ہو کر انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، اور اسی میں جیسے مدہوش انسان تھے نا، اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا اپنی خوب پھل پھول رہی ہے، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور عمل کرنا تو دور کے بات وہ سننا تک نہیں چاہتے تھے نا۔ تو اس دنیا کی حقیقت، اصل مرض وہ تھا نا، دنیا کی محبت، دنیا کی فکر، تو وہی طرح طرح سے یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے۔ پیچھے بھی باغ والوں کے قصے میں اصل وہ بات سمجھائی گئی، اور اب وہی حقیقت ایک اور تمثیل سے سمجھائی جا رہی ہے، ایک اور طریقے سے وہی بات سمجھائی گئی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف کی آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، وَاضْرِبْ کا جو لفظ ہے، ضربہ کے معنی ویسے تو مارنے کے بھی ہوتے، کئی معنی ہیں ضربہ کے، جیسے چلنے کے لیے بھی آتا ہے، قدم ڈالنے کے لیے، سفر کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تو یہاں پہ بیان کرنے کے معنی میں ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کرو۔ وَاضْرِبْ صیغہ امر کا حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے واحد کے صیغے میں، تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سمجھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب یا ہم میں سے ہر ایک سے بھی اس ذریعے سے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کریں ان کے لیے، مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، مثال، مثال بیان کریں کس کی؟ حیات دنیا کی، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ کما ان کا، ما ان کا کے معنی جیسے، جس طرح، ما ان کے معنی یاد ہوں گے پانی کے لیے، جیسے پانی، انزلناہ، انزلناہ اتارا، نازل کیا ہم نے اس کو، ہو کا اشارہ پانی کی طرف، کہ ہم نے برسایا اس کو، پانی برسایا ہم نے، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ، فاختلط کا لفظ جو ہے خلطہ سے، لام تو خلط کے معنی اردو میں بھی الفاظ ہے نا، اسی سے خلط ملت ہونا ہم کہتے ہیں، یا مخلوط کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مکس ہونے کے لیے، مکس اپ ہونا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے فاختلط بہ نبات الارض، تو نبات الارض کیا ہے؟ جو زمین سے اگنے والی چیزیں، نباتات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اگنے والی چیزیں زمین کے، وہ جو ہیں فاختلطا کہنے سے سمجھ میں آ رہا ہے آپس میں جیسے گڈ مڈ ہو جانا، مکس ہو جانا۔ جب بارش برستی ہے، جب پانی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین سے اگنے والی چیزیں، نباتات، گھاس، سبزہ، پودے، ہر چیز کس طرح سے ہو، جیسے کثرت سے اگ رہے ہوں، اور کثرت سے اگنے کی طرف اصل میں اشارہ ہو رہا ہے، گھنے باغات، گتھم گتھا سبزہ، اس سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا تھے، مثال بیان کریں حیات دنیا کے، مثل بیان کریں۔ ضرب المثل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، کسی مثال کے ذریعے سے ایک اور بات کو سمجھانا، اس کو ہم ضرب المثل کہتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ مثل الحیات الدنیا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال سمجھائی جا رہی ہے، کہ حیات دنیا جب کہیں تو کیا ہے؟ انسان کے لیے جیسے سبھی کچھ، اس کی اپنی زندگی، دنیا کے سر و سامان، دنیا کے ساز و سامان، ہر چیز ہی وہ حیات دنیا ہے نا۔ وہ حیات دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، جس سے انسان آج سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جیسے ایک طرح سے اس کی پوجا میں لگا ہوا ہو، اس کو خدا بنایا ہوا ہو، وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اسی کو حصول کی فکر میں دن اور رات لگا ہوا ہو۔ اس حیات دنیا کی مثال کیسی ہے؟ جیسے پانی اترا آسمان سے، اور اس سے پھر نباتات خوب گھنی ہو گئی، آپس میں گڈ مڈ ہو گئی، خوب زبردست قسم کا سبزہ اور گرینری اور کیا کچھ ہو گیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایسا اگرا ہوتا ہے نا، یاد ہوگا ابھی پچھلے مہینوں میں جب شروع ہو رہا تھا سمر، اپنے یارڈ کو ہی دیکھیں، باہر دیکھیں، یہاں پہ تو سڑکوں پہ ہر جگہ دیکھیں تو نظر آ رہی ہوتی کیسی ہریالی، کیا سبزہ، اور کس طرح ہر چیز خوب بڑھ رہی ہے، اور بہار آئی بھی ہے، وہ سب ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟
فَأَصْبَحَ کے معنی ہوتے ہیں بس ہو جانا، کسی چیز کا بس ہو گیا. حشیمہ کا جو لفظ ہے وہ ہے شین میم، حشمہ سے. حشیمہ کے معنی تو ہیں کسی چیز کو چورا چورا کر دینا. کسی بھی سوکھی چیز کو دیکھیں توڑیں تو کس طرح ہوتی نا، چورا چورا ہو جاتی ہے نا. لکڑی، سوکھی لکڑی بھی ہو تو کس طرح اسے توڑنے کی کوشش کریں کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ایک سوکھا پتا، ایک سوکھی گھاس تو ہاتھ میں بس پکڑے بھی تو چورا چورا ہو جائے، تو وہ ہے حشیمہ. ویسے حشیمہ کے لفظ کو یاد رکھنے کے لیے ایک اور بات بھی اگر ہم یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے بنی ہاشم کہلاتا ہے نا، آپ کے پردادا کا لقب تھا وہ ہاشم. اور اس کیوں آپ لقب تھا وہ بھی شاید آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ ان کیا کرتے تھے، حاجیوں کی تواضع کے لیے شوربے میں روٹی توڑ کر کھانا تیار کرتے تھے. ان کی بہت پسندیدہ ڈش تھی عربوں کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، بلکہ حدیث میں بھی لفظ آتا ہے ثرید کہا جاتا تھا، بہت ہی پسندیدہ ڈش تھی. تو وہ روٹی توڑ کر چورا بنا کے اس میں شوربے میں ڈال کر تواضع کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کی اس فیاضی کے لیے بلکہ تو وہ ان کا لقب تھا. تو اور یہاں ویسے حشیمہ جو آ رہا ہے ٹوٹنا، چورا چورا ہو جانا، بھوسا بن جانا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کہ اب اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ نباتات جو بارش کے بعد اس قدر سرسبز، گھنی اور پر رونق ہو گئی تھی، پھر دیکھتے دیکھتے وہ ساری نباتات، وہ ساری گرینری چورا چورا ہو جاتی ہے، بھوس بن کے رہ جاتی ہے. کبھی تو انسان کے فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی، جیسے پچھلی میں جو ہم نے تمثیل پڑھی تھی باغ والے کا قصہ جو پڑھا اس میں تھا نا کہ پہلے ہی ابھی باغ پورا کھڑا ہوا ہے اور اچانک کوئی آفت آئی اور ختم ہو گیا. اس طرح سے بھی ختم ہو جاتا. بالکل اسی طرح کی بات سورہ یونس میں بھی کہی گئی کہ وہاں پہ ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. وہ اتنی آیت تو بالکل اسی طرح کی جیسے یہاں پر ہے نا کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے کہ اسے ہم نے نازل کیا تو زمین کے نباتات خوب گھنی ہو گئی. مما یاکل الناس والانعام، اس سے کھاتے ہیں انسان بھی اور مویشی. حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض زخرفها، کہ جب کہ زمین خوب زخرفها ہونا کس طرح ہے، زمین عین اس وقت جب کہ زمین پوری بہار پر تھی. زینت، اور اس کی جو کھیتیاں تھیں جیسے بنی سنوری کھڑی ہوئی تھی، خوب اللہ تعالیٰ نے اسے زینت دے دی. وظن اہلھا، اور اس کے مالک سمجھ رہے تھے کہ انہم قادرون علیہا، کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. اب ساری مشکل گزر گئی، پھل نکل گیا، بیج سے پودا نکلنا، پودے سے بڑا ہونا، پھر اس میں پھل آ جانا، سب کچھ ہو گیا. اور پھر کیا ہوا، اتاہا امرنا لیلن او نہارن فجعلناہا حصیدا، کہ اچانک کسی دن اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گیا وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. کألم تغنی بالامسی، جیسے کل کچھ بھی نہیں تھا، سب حصیدہ بن گیا، صاف زمین بن گئی، چٹیل میدان بن گیا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے، اچانک ہی ختم ہو جائے، اس طرح نہ بھی ہو، اس سے انسان فائدہ بھی اٹھا لے، تب بھی کیا ہوتا ہے، خزاں تو آنی ہی آنی ہے نا. اپنے اب یارڈ کو یاد کریں، ابھی ہر سال ہی ہم اس میں دیکھتے ہی رہتے ہیں اس پر غور، جیسے لیکن غور کرنے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح خوب پھلتی پھولتی ہے کھیتی. پھر فاصبح حشیما، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. فتدروہ الریاح، ریاح کا لفظ یہ پتا ہوگا ہوا کو کہتے ہیں نا، اور تدروہ کا جو لفظ ہے دال رے واو سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کو جیسے اڑا دینا، ہوا کا ہلکی پھلکی چیزوں کو جیسے ہوا میں بکھیر دینا، اس کے لیے آتا ہے لفظ. تو چھوٹی چھوٹی ذرات جیسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بکھیر دیے جائیں تو تدروہ، اس کو بکھیر دیتی ہے ہوا. کس طرح اڑتے پھرتے ہیں نا، سوکھے سوکھے پتے، سوکھی سوکھی گھاس، کس طرح ادھر سے ادھر ہوا ان کو اڑائے پھر رہی ہو، اس طرح سے انہیں اڑا رہی ہوتی ہے. سب کچھ ختم ہو گیا. وکان اللہ، اور ہے اللہ علی کل شیء، ہر چیز پر مقتدرا،
پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ اصل پوری قدرت رکھتا ہے، انسان وہی بھول جاتا ہے نا. جیسے ابھی سورہ یونس کی آیت ہم یاد کر رہے تھے کہ کس طرح اس کے مالکوں نے سمجھا کہ قادرون علیہا، ہم اس پہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، بس اب تو حاصل ہو گئی، پیداوار حاصل ہو گئی، اب تو مل گیا، اور اسی وقت بھی وہ ختم ہو سکتی ہے. وہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ملا بھی اللہ کی قدرت سے تھا اور جانا ہے تو وہ جائے گا بھی اللہ کی قدرت سے. کان اللہ علی کل شیء مقتدرا کہا جاتا. سورہ حدید میں بھی وہی بات بہت ہی جیسے اچھی طرح سمجھائی گئی نا. یہاں پہ ویسے جو بات ہو رہی ہے، جو دنیا حیات دنیا کہا جا رہا ہے، دنیا کی زندگی سے مراد وہ بات ہے جو اوپر آ رہی تھی نا، یہ دنیا کی زینتیں اور رونقیں جن پر انسان جیسے ان کے پر فریفتہ ہو کر اپنے اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے نا، وہ دنیا کی اصل مثال ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے رب کو بھلا دے. سورہ حدید میں اس کے لیے کہا گیا علمو، جان رکھو، انما الحیات الدنیا، انما کہنا کیسے ہوتا سوائے اس کے نہیں کہ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل کود اور کیا ہے، زینت ہے، آرائش اور زیبائش، و تفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے پر فخر جتانا، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد کی کثرت کے آپس میں فخر جتانا، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. اور کمثل غیث اعجب الکفار نبعتہ، اور اس کی مثال کیسی ہے، جیسے بارش ہو، کہ وہاں پہ غیث کا لفظ ہے، طرح بارش ہو اور وہ کیا کرتی ہے، اعجب الکفار نبعتہ. وہ کفار ویسے تو کسان کو بھی کہا جاتا نا، تو کسان بھی ہو سکتا ہے، کفار بھی کسان، اس کو اگانے والے کیا ہوتے ہیں. عجبہ کہنا کیسا، جیسے بہت ہی پسند آ رہا ہو نا، جیسے بہت ہی ونڈر میں آ رہے ہو، بہت ہی اچھی چیز لگ رہی ہو. سچ میں جب کھیتی کھڑی بھی ہو تو کیسی لگ رہی ہوتی ہے نا، اور خصوصاً جو لگائے اپنی محنت سے، جو لگائے چھوٹی سی ایک کیاری کے اندر بھی آپ اپنی محنت سے کچھ اگائے تو اس کا ایک ایک پتے کا نکلنا، ایک ایک پھول کا نکلنا، پھول سے پھل کا بننا، کیسی انسان کو خوشی دے رہا ہوتا ہے نا. تو وہ انسان اس طرح سے خوش ہو رہے ہیں، اس کے کسان، اس کو لگانے والے. اور پھر تم دیکھتے ہو، تم یہیج فتراہ مصفرن، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، جو زرد ہو جاتی ہے، تم دیکھتے ہو وہ زرد ہو گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. وہاں پہ حطامہ کا لفظ ہے اسی کے لیے، یہاں حشیمہ کا لفظ ہے. حطامہ کا بھی یاد ہوگا، حطامہ چورا چورا کر دینے والی، سورہ مزہ میں جیسے آتا نا. تو یکون حطامہ، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ساری کھیتی سب ختم ہو گئی، سب چورا چورا ہو گئی. اب اس تمثیل سے جو بات اصل ہمیں سمجھ میں آتی ہے کس طرح سے نا، کہ زندگی کی حیات دنیا کی مثال کہا جا رہا ہے نا اس کو، تو اپنی جیسے زندگیوں کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ انسان دیکھے، غور کرے کہ کس طرح سے آج جو زندگی بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ اپنے زور بازو پہ جیسے بھروسہ اس کا ہوتا ہے، اپنی کوششوں کو جب رنگ لاتا ہوا دیکھتا ہے تو یہی بات بھول جاتا ہے کہ اوپر بھی کوئی ہے جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. لیکن ذرا سا حالات کا پلٹا کھانا، کسی بھی طرف پلٹا کھا سکتے نا، حالات کچھ بھی ہو جائے، اچانک کسی کی موت کا آ جانا، اور اچانک نہ بھی ہو. ایک تو ہے نا کہ جیسے ابھی سمجھ ہی رہتے کبھی خود ہی کوئی آفت آ جائے، مگر آفت نہ بھی آئے تب بھی کیا ہے، تم یہی جو فتراہ مصفرن، تم دیکھتے ہو وہ آہستہ آہستہ اس کو پیلا ہونا ہی ہے. ہماری زندگیوں میں بھی غور کریں تو بالکل اسی طرح سے زندگی ان سارے مرحلوں سے گزرتی ہی ہے نا. ہماری زندگیاں بھی سوچیں اسی مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں نا، جب خزاں شروع ہو جائے، فال کے دن آ چکے ہوں. اپنے لیے تو خیر ہم آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی زندگیوں کو یاد کریں، کیسے بھرے پورے گھر، ان کے زندگی کے ہنگامے، بڑی بڑی دعوتیں، خاندان والوں کا ایک جگہ جمع ہونا، کبھی پریشانیاں، کبھی کچھ جھگڑے، کبھی خوشیوں کے لمحات. اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ کس طرح دو افراد سے جو گھرانہ شروع ہوا تھا، اپنے نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ، کسی کو بھی یاد کریں، بلکہ جاننے والوں میں سے کتنوں کا دیکھتے ہیں کہ وہ دو افراد سے کیسے 50 افراد کا خاندان بن جائے، کبھی اس سے زیادہ یا کم.
جس بالکل اسی طرح فاختلط بہ نبات الارض والی کیفیت ہے نا، کہ گتھم گتھا ہو جائے، خوب بڑھ جائے، خوب کتنے افراد بڑھ گئے. سوچیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کیسی خوشیاں انسان کو آ رہی ہوں، بڑھتا چڑھتا ان کو دیکھ کر. اور پھر وہ جو 2 افراد جن سے وہ شروع ہوا تھا گھرانہ، وہی اٹھ جائے تو کیسے گھر کی بساط ہی الٹ جاتے ہیں، سب کچھ تتر بتر ہو جائے. اور کبھی تو دنیا سے نہیں بھی جائے تب بھی بالکل وہ حالت بدل چکی ہوتی. کہاں وہ جو پورا گھر چلا رہے تھے، اپنی اولادوں کو سنبھال رہے تھے، ان کی پوری دنیا ایک بستر تک ہی محدود ہو کر رہ جائے. کبھی ایک بچے کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس. تدروح الریاح، جہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے ہوائیں انہیں اڑائے پھرتی ہیں، کبھی کدھر کبھی کہاں، کیا حال جیسے ہو رہا ہوتا ہے نا. تو بالکل مثل الحیات الدنیا اس سمجھ میں آتا. اس تمثیل سے اگر ہر فرد اپنی زندگی کا بھی سوچے تو کس طرح جیسے جوانی کی طرف جب بڑھ رہا ہوتا ہے انسان، کیسی امنگیں ہوتی ہیں، گویا بہار کے دن ہوں، کیسے عزائم، کیا کیا ایمبیشنز. اور پھر آہستہ آہستہ زندگی ڈھلنے لگتی ہے، حوصلے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. زندگی کی وہ چیزیں جن کی کبھی بڑی اہمیت تھی وہ غیر اہم ہوتی چلی جاتی ہیں نا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بس مٹی میں جسم چورا چوری ہو جائے. کس طرح سے بالکل کیسی بہترین مثال کے ذریعے یہاں بات سمجھائی گئی کہ انسان جو آج اس حیات دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے وہ ہے کیا. ذرا غور کرو، ذرا باہر کی بالکل عام چیزیں جو نظر آ رہی دن رات انسان دیکھتا ہے، پانی کا برسنا، کھیتیوں کا بننا سنورنا، اور پھر نباتات کا اس طرح خوب بڑھنا اور پھر چورا چورا ہو جانا. ذرا اس سے انسان اپنی زندگی پہ غور کرے اور سمجھے. اور وہ بات جیسے یاد دلائی جا رہی. اور یہاں پہ یہ آیت جس طرح شروع ہوئی تھی وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہا گیا نا کہ دنیا کی زندگی کی مثال جیسے پانی سے دی گئی نا، کَمَاءٍ جیسے پانی ہو. اب اس کو ایک اور طرح سے بھی مفسرین نے سمجھا کہ پانی جس کے بغیر زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی نا، زندگی کی بنیادی ضرورت ہے پانی. بالکل اسی طرح یہ دنیا اور اس کی نعمتیں بھی ہیں، بہت ہی ہر چیز بالکل ضروری ہے نا. یہ ساری دنیا کی نعمتیں، معاش کی فکر، گھروں کا بنانا، ان کا ٹھیک ٹھاک ان کو کرنا، سجانا، رہنا، اور پھر زندگی کے یہ سارے نظام جن پر زندگی قائم ہے، ان سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسنا کوئی مطلوب نہیں ہے نا، دینداری نہیں ہے. یہاں پہ جو مثال بتائی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو حیات دنیا کو کچھ سمجھو ہی نہیں، چھوڑ ہی دو، بلکہ یہاں پانی جیسے کہا جا رہا ہے بالکل ضروری چیز ہے. اور بھی جگہ کہا گیا جیسے سورہ آل عمران میں ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، زینت دی گئی انسان کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، اور اس کس طرح مرغوبات نفس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے عورتوں میں. سب سے پہلی چیز آتی ہے کیسی محبوب چیز ہے عورت. اور والبنین، اور اس کے اولادیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ڈھیر. قناطیر المقنطرہ کہنا کیسے جیسے ڈھیر، خزانے سونے اور چاندی کے. والخیل المسومۃ، چیدہ گھوڑے. چیدہ گھوڑے اب کیسے عمارت کی نشانی ہے نا، یا گھوڑوں کی بات ہو. آج زبردست قسم کی کار کا سوچ لیں، کیسی کیسی کاریں رکھی جا رہی ہوں. والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب متاع ہے، دنیا کی زندگی کی متاع ہیں، فائدے ہیں اس میں. لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن کیا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ہے، وہ اصل بہتر ٹھکانہ ہے، جیسے وہاں پہ کہا گیا. اب یہ ساری چیزیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، نسائی والبنینا، مال ہو، اولاد ہو، اور یہ ساری چیزیں، سونے کے ڈھیر. سوچیں ان سب چیزوں کو جب سب چیزیں انسان کو مل جائے تو کس طرح ہوتا ہے نا. یہ دنیا کی زینت بھی بن سکتی ہیں کہ صرف اس سے دنیا انسان بنا لے، یا اس کو پا کر انسان مغرور ہو جائے، جیسے سرداران قریش اس وقت تھے نا. یا پیچھے باغ والا جیسے اپنے ساتھی پر روب جھاڑ رہا تھا کہ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں اور نفری میں. لیکن انہی نعمتوں سے انسان وہ کام بھی کر سکتا ہے
جو باقیات الصالحات، اور ابھی آگے اگلی آیت میں بات اس کی آ رہی ہے کہ کیسے وہ باقی رہ جانے والی تو نیکیاں ہی ہوتی ہیں نا. تو اولاد کی اچھی تربیت، اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانا، وہ سب کچھ ثواب جاریہ بھی بن سکتا ہے نا. اگلی آیت بھی ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. وہی بات چل رہی ہے آگے کہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 46 میں، المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، کہ وہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب میں، اور وخیر عملا، اور بہتر ہے امید کے لحاظ سے. تو اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو جب پچھلی ویسے آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیں، پچھلی آیت میں جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ کس طرح یعنی پانی سے جو مثال دی گئی ہم سمجھ رہے تھے نا، تو وہ سب چیزیں فائدہ مند ہیں انسان کے لیے، ان پہ ہماری زندگی قائم ہے. لیکن جس طرح سے پانی سے فائدہ تو انسان اٹھا سکتا ہے، اٹھاتا ہے، لیکن اگر وہی پانی سیلاب بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اوپر رہنے کے بجائے اگر انسان پانی کے اندر ہی چلا جائے تو وہ ہلاکت ہے نا. بالکل اسی طرح سے یہ دنیا بھی ہے، اگر اس میں انسان ڈوب جائے، دنیا کو بنانے سنوارنے میں غرق ہی ہو کر رہ جائے تو اپنی تباہی کر لے گا نا. بالکل وہی بات اس آیت میں سمجھائی جا رہی کہ المال والبنون، کہ مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، لیکن باقی رہنے والی کیا چیزیں ہیں؟ وہ باقیات الصالحات ہیں. اب یہاں پہ یہی چیزوں سے جو چیزیں ہم نے ابھی یاد کی وہ ساری چیزیں باقیات الصالحات بھی بن سکتی ہیں نا. سوچیں اولاد کی اچھی تربیت، اپنے اہل و عیال کو دین پر چلا کر انسان انہیں ثواب جاریہ بنا سکتا ہے نا. اسی طرح سے القناطیر المقنطرہ، اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اتنے زیورات چڑھاوے میں مل جائیں، بس کسی سے چاہے تو اب اس کی زکوٰۃ تک سے لاپرواہ ہو کر انسان اپنے لیے آگ تیار کر دے، چاہے تو اس کی زکوٰۃ سے غریبوں کو فائدہ پہنچائے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح جگہ صحیح طرح سے خرچ کرے اور اپنے لیے ثواب جاریہ چھوڑ جائے. سوچیں جو بھی مال اللہ نے دیا کتنا وہ کام آ سکتا ہے نا. بالکل باقیات الصالحات وہ بن سکتا کسی بھی اچھے کام میں جو لگا ہوا ہو مال، حالانکہ وہ اصل کام آنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والا ہے. اور زیادہ مال تو انسان اپنی اسی دنیا ہی کے لیے، جو مٹی میں مل جانے والی دنیا ہے، جو بس ختم ہو جانے والی ہے، جو چورا چورا بن جانے والی ہے، اسی کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن اس کا تھوڑا حصہ بھی کم از کم کہیں بہتر کام میں تو لگائے، کوئی ایسے کام میں تو لگا دے جو آخرت میں کام آ جائے، جو وہاں اس کا بدلہ دیکھ سکے. انسان وہ ایسی چیز تو کچھ چھوڑ جائے اپنے پیچھے، نہیں سمجھ میں آتا ہے نا. ثواب جاریہ کیا ہوتا ہے؟ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نیکی چلتی رہتی ہے نا، اجر ملتا ہی رہے. اولاد نیکیاں کرتی ہے پیچھے، اچھی تربیت کی تھی، ان کے لیے محنت کی تھی، ان کے لیے کوشش کی تھی، وہ جو نیکی کریں گے، پھر وہ اپنی اولادوں کی جو تربیت کریں گے، پھر وہ ان کی اولادیں اپنے بچوں کو جو تربیت کریں گی، کس طرح وہ نسل در نسل ثواب چلتا رہے. اسی طرح کوئی اچھا کام جو ہو رہا ہے اس میں اپنا پیسہ لگایا، جو نسلیں اس سے فائدہ آگے اٹھاتی رہیں، تو وہ کتنے بڑے فائدے کی چیز ہے نا، وہ کتنا باقی رہ جانے والی چیز ہے. والباقیات الصالحات ہے. یہ دوسری چیزیں تو کس طرح سے سب کچھ مٹی میں مل جانے والی ہے نا. کتنا ہی اچھے سے اچھا کھا لے انسان، کتنا ہی اچھے سے اچھا پہن لے، کیا کچھ کر لے، سب مٹی میں مل جانا ہے. باقی کیا؟ صالحات، نیکیاں. اور یہاں پہ جیسے کہا بھی کس طرح گیا، صالحات باقی رہیں گی نہیں کہا گیا، بلکہ والباقیات الصالحات جس طرح کہا گیا تو باقی رہنے والی چیز باقی بس یہی رہے گی، اور سب چیزیں فنا، اور سب چیزیں ختم. زیادہ کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے نا کہ وہ ہیں باقی رہنے والی، کیا ہیں وہ؟ بس نیکیاں ہیں، صالحات ہیں جو باقی رہ جائیں گی. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی پر اثر طریقے سے سمجھایا کہ ایک میت جب گھر سے جاتی ہے، اس کا مال و دولت، اس کے گھر والے رشتہ دار سب اسے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ آتے ہیں. اور اس کے ساتھ کیا جاتا ہے آگے؟ صرف اس کے اعمال، نیک اعمال. اپنی زندگی میں سوچیں جن چیزوں کو سنبھال کر رکھا تھا، اپنی انتہائی پرسنل چیزیں بھی جنہیں انسان اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا،
کتنی ایسی چیزیں ہوں گی نا جو انسان چاہتا ہے اس کی حفاظت کرے اچھی طرح، اپنی ڈگریاں، اپنی یادگار چیزیں، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ نیکیاں جس کو بڑھانے کی کتنی فکر رکھی تھی یا نہیں رکھی، وہی بس ساتھ جانے والی ہیں نا۔ زندگی میں کس چیز کی پرائرٹی تھی، کیا ترجیحات تھیں، کن میں وقت گزارا، کس میں اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ گزارا، وہ اس وقت پتہ چلے گا نا۔ نیکیاں وزنی تھیں یا نہیں تھیں، وہ اصل میٹر ہے نا۔ نیکیوں سے اپنا بیگ بھر لیا تھا، نہیں بھرا تھا، موت کے بلاوے کے ساتھ ہی اب بس وہی اہمیت رہ جاتی ہے نا۔ ادھر موت کا بلاوا آیا، ادھر وہ کچھ بھی کسی چیز کی اہمیت نہیں رہی۔ کتنے بڑے گھر میں رہتے، کیا کچھ تھا، کیسے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، اولاد کیسی قابل تھی، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، زیرو میٹر۔ اگر ہے تو میٹر ہے تو کیا ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا، کیسے شکر گزار رہے، اللہ کی بندگی میں اسے استعمال کیا یا نہیں کیا، اس کے لیے کچھ آگے بھیجا یا نہیں بھیجا، بس صرف وہی اصل چیز ہے نا۔ اسی لیے کہا جا رہا خیر عند ربک ثوابا، خیر بہتر ہے وہ عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا ثواب میں، ثوابا کا لفظ بھی کیسا نا، ثوب کے ثوابے سے، ثوب کے معنی ہوتے کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف پلٹنا۔ ثواب بھی کیا ہے، وہ عمل کا نتیجہ جو سامنے آئے، پلٹ کے وہی عمل ہی آتے ہیں نا، جو صالح عمل ہو وہی پلٹ کر کام آنے والا ہے۔ عند ربک کا ثوابہ وہی ہے جو ثواب دینے والا ہے۔ اولاد، ماں باپ، دنیا کے سارے تعلقات اور رشتے تو کچھ کام ہی نہیں آنے والے۔ قرآن میں کتنی جگہ صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ سورہ معارج کی آیت تبھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی، یاد ہوگی، کہ کس طرح دکھائے بھی جائیں گے نا سارے رشتے سامنے، مگر کوئی کسی کو کام کوئی نہیں آنے والا۔ اس میں سورہ عبس میں کہا جاتا ہے یوم یفر المرء، انسان بھاگے گا، کام آنا تو دور کی بات ہے، کوئی مدد نہ مانگے، کوئی اور یہ نہ چاہے کہ نیکیاں میری نہ لے لے، اپنے میری غلطیاں نہ دکھا دے، وہ تو بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے۔ سارے رشتے کیسے ہیں نا، جن کے لیے دنیا میں انسان مر رہا ہوتا تھا، جن کے لیے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر دیتا تھا، جن کے لیے پتہ نہیں دوسرے انسانوں کو کبھی ہرٹ کر دیا ہو، جن کی محبت میں کتنے گناہ ان کی وجہ سے ہی کبھی ہو جاتے ہیں، وہ سارے رشتے، وہ کچھ بھی ان سے کوئی امید ہی نہیں وہاں پہ، کچھ وہ کوئی کام آنے والے نہیں۔ وہی ثواب کی چیز بس کیا ہے، جو صالحات کر لی، جو نیکیاں کر لی، وہی بس کام آنے والے ہیں۔ وہ خیر عملا، اور بہتر ہے امید کے لحاظ سے۔ امید کسی اور سے نہیں ہو سکتی کہ وہ کام آئیں گے نا۔ آج سوچیں کتنی امیدیں لوگوں کو ہوتی بھی نا، فلاں کے خاندان سے ہیں، فلاں اتنے نیک تھے ہمارے خاندان میں، فلاں حافظ ہیں، فلاں یہ ہے، کسی سے بھی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی۔ اتنے قریبی رشتے نہیں کام آ رہے ہوں تو دوسرے کون کام آئیں گے؟ کسی سے بیعت کی بھی ہو، کسی کے اور پہ بھروسہ رکھ رہے ہوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نے اپنی زبان سے آپ نے فرما دیا، اپنے قریبی رشتوں کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ کچھ نہیں فائدہ ہونے والا ہے، میں وہاں نہیں کام آنے والا ہوں، اپنے آپ کو بچانے کی آج فکر کر لو، وہاں میں کام نہیں آؤں گا۔ اتنی محبوب بیٹی فاطمہ کو پکار کے کہہ رہے ہوں، اتنی محبوب پھوپھی اپنی صفیہ کو سے کہہ رہے ہوں، تو وہ وہاں پہ پھر اور کون کام آ سکتا ہے نا۔ اگر عمل صالح لے کر جائے تب تو کام بھی آ سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، لیکن خود عمل صالح نہیں ہے، خود خالی ہاتھ ہے، خود نہیں کیا تو وہاں کچھ بھی نہیں کام آنے والا۔ وہ احساس یہاں پہ دلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی آیت سورہ مریم میں بھی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کی تقریباً وہاں پہ بھی والباقیات الصالحات صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، وہاں پہ کہا گیا، یہاں پہ خیر عملا ہے نا، کہ امید کے لحاظ سے وہی بہتر ہے۔ اپنے صالح عمل سے انسان امید رکھ سکتا ہے، وہاں اور کوئی امید نہیں، وہاں ہے خیر مردا، وہی پلٹ کے آنے والی ہے، وہی بہترین انجام وہی دینے والی ہے نا۔ صالح عمل وہاں پلٹ کے آئیں گے نا۔ سوچیں جو نمازیں پڑھی ہوں گی وہ شفاعت کرنے، وہ جو قرآن جس پہ عمل کیا ہو وہ وہاں پہ شفاعت بن سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو نیکیاں کی
کسی ایک اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی دیا تو وہ اس کے آگ کے راستے میں آ کے رکاوٹ بن سکتا ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہی ہے خیر مردہ، وہ نیکیاں ہیں جو پلٹ کے آنے والی ہیں، ورنہ اور کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں، اور کوئی امید ہو نہیں سکتی ہے، بتایا جا رہا ہے صاف صاف۔ پھر کہا جا رہا وَيَوْمَ، اب اور وہ دن، اب پھر تھوڑا سا قیامت کے دن کا نقشہ رکھا جا رہا ہے سامنے۔ یہ تو دنیا کی زندگی تھی، دنیا جس کو آج انسان سب کچھ سمجھ کے وہ اس کو بھلائے ہوئے ہے قیامت کے دن کو، وہ دنیا ہے ہی کیا، اس کی حقیقت ہی کیا ہے بتا دیا گیا کہ کچھ بھی وہ کام نہیں آنے والی۔ دنیا کی حقیقت ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت ہی زیادہ سمجھ میں آتی، کس طرح آپ نے ایک جیسے انگلی پانی میں ڈال کر جیسے پانی میں قطرہ لگ جائے انگلی پہ، آپ نے فرمایا یہ ہے دنیا۔ زندگی تو اتنی بڑی ہے، سوچیں جب ایک زندگی وجود میں آتی ہے، روح ملتی ہے انسان کو، اس کے بعد جو اس کے سامنے زندگی کے مرحلے ہیں، اگر اس پہ غور کریں تو سچ میں یہ دنیا کی زندگی تو سب سے مختصر ہے، کتنی چھوٹی سی ہے، کچھ پتا بھی نہیں کتنی چھوٹی ہے، ابھی ختم ہو جائے، اور لیکن اس کے بعد کتنا عرصہ ہے نا، ہمیں نہیں پتا کب قیامت آنی ہے، کب تک قبر میں ہونا ہے، پھر کب قیامت کا دن۔ سوچیں صرف ایک ہی دن، کئی حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کے بعد کی بات آتی ہے، وہ ایک دن اس پوری دنیا میں جتنے انسان یہاں پہ رہیں گے بسیں گے، ان سب سے زیادہ بڑا تو وہ دن وہاں کا ہے، قیامت کا دن۔ ایک ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی پھر جنت یا دوزخ۔ تو دنیا تو ایسی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اہم بھی ہے نا اسی لحاظ سے، اسی سے وہ باقیات الصالحات بھی حاصل ہوں گی، اسی دنیا سے وہ باقیات الصالحات بنا سکتے ہیں جو وہاں کام آ جائے، جو ہمارے لیے جنت بنا دیں، جو وہاں پہ ہمارے لیے محل تیار کر دیں۔ اور پھر اب اس قیامت کو جس کو انسان بھول کر دنیا میں پھنسا ہے، اس کا نقشہ رکھا جاتا وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، چلائے جائیں گے پہاڑ، سیرا سارا پتہ ہے نا چلنے کے لیے کہا جاتا، اور سیر کہا ہے تو چلانا، ہم چلائیں گے پہاڑ جو اتنے جامد، اتنے زبردست قسم کے صدیوں سے کھڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے اپنی جگہ پہ۔ اچھا، باقیات الصالحات کی ایسے تھوڑی سی بات ایک اور بھی میں نے لکھ کے رکھی تھی، صحابہ کرام نے کہ باقیات الصالحات کے بارے میں ان کے خیال تھے نا، کسی نے مختلف جو کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو کہا، تو کسی نے کسی اور کلمے کو کہا، تو وہ سب بھی ظاہر نیکیاں ہی ہیں نا۔ تو اور اس کے علاوہ حضرت علی کا فرمان ایک یاد کرنے کے قابل ہے کہ وہاں انہوں نے فرمایا کہ کھیتی دو قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال و اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات الصالحات ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں، کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے، یعنی باقی رہنے والے صالحات وہی ہوں گی نا، دیکھنے میں نیکیاں بھی ہو رہی ہوں، سوچیں کوئی بڑی سے بڑی چیریٹی کر رہا ہو، کوئی اور نیکی کے کام کر رہا ہو، لیکن اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو وہ تو ضائع ہو گئے نا، تو نیکی کے بجائے بلکہ شرک تک بھی پہنچ سکتی بات۔ حسن بصری نے بہت ہی صحیح بات کہی کہ نیت اور ارادہ ہے کہ وہ اسی سے پھر اعمال صالحہ قبول ہوں گے نا، وہی نیکی باقی رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم نیکیاں کرنے والے بھی ہوں، اور نیکیاں صحیح نیت اور ارادے سے ہی پوری ہوں کہ وہ وہاں انشاءاللہ تعالیٰ کام آ سکے۔ اور پھر اب کہا جا رہا ہے آیت نمبر 47 میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ، اور اس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، سیرہ چلانا، اللہ تعالیٰ چلا دے گا۔ جبال کی بات بار بار اس لیے بھی آتی نا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مذاق اڑانے کے لیے بات بھی کرتے تھے نا، اچھا یہ پہاڑ کہاں جائیں گے پھر تم جو حشر کے دن کی بات کر رہے ہو، تو جیسے اتنے مضبوط ہیں، اتنے زبردست، وہ کوئی ہل نہیں سکتے وہ تو، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن چٹھل میدان بن جائے، جیسے اس پہ حیرت ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چلائیں گے وہ پہاڑ جو آج اتنے تمہیں جامد نظر آ رہے ہیں، وہ چل رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ سورہ طور میں بھی آتا تسیر الجبال سیرا، کہ کس طرح وہ پہاڑ چلائے جا رہے ہوں گے اس وقت۔ ویسے تو پہاڑوں کی بات کئی طرح سے آتی نا، کہ بسا بن جائیں، کہیں بالکل دھول بنا کے اڑا دے، کہیں رنگ برنگیوں کی طرح اڑ رہے ہوں، یہاں پہ ان کے چلنے کی بات آتی ہے۔ کسی نے ویسے یہ بات کہی نا کہ لگتا ہے قیامت کا جب زلزلہ آئے گا
ہو سکتا کہ جیسے زمین کی کشش جو آج ہے جس کی وجہ سے ہر چیز اس پہ ٹھہری ہوئی ہے وہی نہیں رہے، تو ہر چیز ہی جیسے ہوا میں اڑتی پھر رہی ہو، پتنگوں کی طرح اڑنے کا آتا نا انسانوں تک کے بھی۔ اور پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو بارزہ۔ بارزہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل برزہ بروز سے، بارزہ کھلی ہوئی چیز، بالکل کھل جانا۔ آج تو زمین کس طرح سے کہیں پہاڑ ہیں، کہیں انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں اور کیا کچھ چیزیں، درخت گھنے، ادھر سے ادھر تک دیکھ بھی نہیں سکتا نا اکثر جگہوں پہ تو، لیکن اس وقت جو ہے وہ پوری ایک چھٹیل میدان بن جائے گی۔ سورہ کہف کے شروع میں بھی تھا نا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنا دیں گے جو کچھ اس پر ہے اس کو صعیداً جُرُزًا، بالکل مٹی صاف چٹیل میدان ہم بنا دیں گے ہر چیز کو۔ سورہ نازعات میں ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ بس یہ اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یکایک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، کھلا ہوا میدان، سب نظر آ رہے ہوں، ایک ساتھ چٹیل صاف میدان میں سب جمع ہو جائے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور جمع کر لیں گے ہم ان کو، اب سب کے سب جمع ہو رہے ہوں۔ فَلَمْ، پس نہیں، نغادر، ہم چھوڑیں گے، منہم، ان سے، احدا، کسی کو۔ نغادر کا جو لفظ ہے، نون تو ہم کے لیے ہے، غادرات جو ہے غدر کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غدار کا بھی لفظ اسی سے ہی ہے، تو چھوڑ دینا کے معنوں میں، تو نغادرہ یعنی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ فلم نغادر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جمع کرنے والا ہے۔ انسان کو یہ بھی اپنے لحاظ سے جیسے سوچ رہے ہوں تو انہیں شک ہو رہا ہوتا تھا نا، اتنے سارے انسان سب کیسے جمع کیے جائیں گے، جیسے کوئی سمجھ رہا ہو کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ہی بھول جائیں گے اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ایسا نہیں ہونا ہے، فلم نغادر منہم احدا، کسی ایک کو بھی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہر ایک کو وہاں پہ جمع کر دیا جائے گا۔ ہر ایک کا جمع ہونا اور ایک ایک کا کس طرح سے آتا نا سورہ مریم میں، ویسے بہت ہی اور بھی زیادہ بتایا گیا کہ کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ تمام جو من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان و زمین میں ہے، وہاں یعنی یہاں تو جیسے لگ رہا ہے نا انسانوں کا جیسے حشرناہم کہنے سے، وہاں ایسا لگتا من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب، الا آتی الرحمن عبدا، آنے والا ہے الرحمن کے سامنے بندہ بن کر۔ سورہ مریم میں الرحمن اللہ کا نام جیسے آتا نا بہت زیادہ، تو وہ رحمان کے سامنے بندے بن کر کھڑے ہوں گے۔ جو بندگی سے بھاگتے تھے دنیا میں، بندے بن کر رہنا نہیں چاہتے تھے، اس وقت وہ بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ لقد احصاہم، بس اس نے گھیر لیا ہے ان کو، وعدہم عدا، اور شمار کر کے رکھا ہے ان کو، گن گن کر رکھا ہے۔ تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ احصا بھی اور عددہ کی بھی بات آتی نا، وعدہم عدا، ایک تو گھیرا ہوا ہے پوری طرح سے اور گن گن کر رکھا ہوا ہے نا، وہ سب گھیرے میں ہیں، کوئی بھی اس میں سے نکلے گا نہیں، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور سب گنے ہوئے ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ، اور ان میں سے ہر ایک، آتی ہی، آئے گا اس کے سامنے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فردا، اکیلا اکیلا۔ اب اتنے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان ایک جگہ جمع ہوں، اور ان میں وہ سب اکیلے، فردا بھی اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کس طرح جیسے حساب اللہ کو اکیلے دینا ہے نا ہر ایک کو، وہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھی ہو، کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ یہاں انسان کے اعمال پہ بہت ہی اثر پڑ رہا ہوتا دوسرے لوگوں کا نا، دوسرے سب کیا کر رہے ہیں اسی طرح انسان بھی کرنے لگتا ہے نا، بلکہ مشکل لگتا ہے نا انسان کو کہ کیسے وہ نہ کرے جو سب کے سب کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ خود کیسے نہیں کرے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ سب کو اکیلے ہی اللہ کے سامنے حاضر ہی اکیلے ہونا ہے، اکیلے ہی حساب دینا ہے۔ بلکہ کس طرح ابھی جو ساری بات ہم یاد کر رہے تھے قبر میں بھی، کس طرح انسان سب پیچھے رہ جائیں گے
اور اکیلی صرف اپنے اعمال کے ساتھ وہاں پہ جانا ہے. جب اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہوگا ہمارا حساب لے گا. ایسا نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ یا کس گروپ میں تھے کس جماعت میں تھے اس کے ساتھ حساب ہو رہا ہو, اکیلے اللہ کو حساب دینا ہے. تو احدا ہر ایک کو اکیلے یا جیسے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کلہم ہر ایک آئے گا اور فردن اکیلا آ رہا ہوگا. اپنی فکر آج انسان کر لے نا, دوسروں کی وجہ سے اپنے اعمال کو خراب نہ کر دے, دوسرے انسانوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اپنے رب کو ناراض کر دے. وہاں جا کے اللہ کے سامنے تو اکیلے ہی کھڑا ہونا ہے. اس کی بات ویسے آگے بھی آ ہی رہی ہے. تو اور پھر کہا جا رہا ہے وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور پیش کیے جائیں گے وہ عَلَىٰ رَبِّكَ تیرے پروردگار پر, تیرے رب کے سامنے صفا, صف کے صف باندھے ہوئے. اب کس طرح نقشہ سامنے آتا ہے نا کہ وہ سارے انسان, پورے انسان جو جس دنیا میں آئے, جب حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے سارے انسان وہاں جمع ہوں اور سب کے سب اللہ کے سامنے کیسے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں. صف میں آنے کے بعد ویسے تو وہاں پہ دوسری جگہ پہ فرشتوں کے لیے بھی اسی طرح ہی آتی ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, سورہ نبا میں ہے نا کہ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے. اور آتا سورہ فجر میں وجاء ربک والملک صفا صفا, تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور اس حال میں کہ فرشتے سامنے صف در صف کھڑے ہوں. تو یہاں پہ تھا نا کہ سب کے سب جو بھی کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, ہم یاد کر رہے تھے نا سورہ مریم کیا ہے, آسمان و زمین کی ساری مخلوق وہاں پہ عبدا بن کے حاضر ہے. سب صف لگائے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اس مالک یوم الدین کے سامنے سب کھڑے ہوں گے. اور کہا جا رہا ہے لقد کہیں تو کس طرح بہت ہی ڈبل تاکید کے لیے ہوتا, بہت ہی تاکید سے جیسے کہا جا رہا ہو لازماً ہونا ہے, اس طرح ہونا ہی ہے. کیا ہونا ہے, جئتمونا, جاء کے معنی ہوتے نا آنا, جئتمونا تم آؤ گے, تم سامنے ہمارے سامنے تم آ جاؤ گے, کما جیسے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو, اولا مرہ پہلی بار, جس طرح پہلی بار پیدا کیا اسی طرح اب تم ہمارے سامنے آ جاؤ گے. بل زعمتم, بلکہ تم نے تو کیا گمان کیا تھا, زعم ہوتا نا کوئی خیال جس میں انسان بڑی دعویٰ کر رہا ہو, کلیم کر رہا ہو کہ ایسا ہی ہونا ہے. تم نے تو کیا دعویٰ کیا تھا, بل زعمتم خیال کیا تھا, الن نجعل لکم موعدا, الن یہ کہ ہم ہرگز نہیں, نجعل مقرر کریں گے, لکم تمہارے لیے, موعدا, موعدا کہے تو وعدے کی جگہ, وعدے کا وقت, کہ اکٹھا ہونے کی جگہ. تو موعدہ وہ اکٹھا ہونے کی جگہ نہیں ہوگی, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا. تم نے گمان کیا تھا کہ قیامت کو اگر سوچے بالکل یقینی انسان سمجھے کہ وہ آنا ہی آنا ہے تو عمل پہ اثر ہونا چاہیے نا ضرور. پھر عمل میں ڈرنے کی ضرورت ہوگی نا انسان کو, کچھ آگے بھیجنے کی فکر ہوگی, کچھ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوگی, اپنی زبان کو بے لگام انسان چھوڑ دے, اپنے اعمال جو دل چاہے وہ کرتا رہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر اب جو دل چاہے وہ کر رہا ہے, اپنے نفس کے پیچھے بس بھاگ رہا ہے, اپنی زبان کو بس چھوڑا ہوا ہے, جو چاہے بولتی رہے, جیسا چاہے کرتی رہے, تو کیا مطلب ہے, آخرت کا بھی یقین نہیں تھا نا. بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا, تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ وعدہ پورا ہی نہیں ہونا ہے, بالکل ایسے زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے وعدہ پورا ہی نہیں ہوگا. لقد جئتمونا, آج آ گئے نا تم ہمارے پاس, تم نے کیا سمجھا ہوا تھا, ہم سے بھاگ رہے تھے, اپنے اللہ سے پیٹھ پھیری ہوئی تھی, اپنے اللہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے دوسرے رخ پہ بھاگ رہے تھے, اپنے رب کو بھولے رہے, پوری زندگی کسی اور ہی طرف بھاگتے رہے, دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے. اور اب تحقیق ضروری, لقد جئتمونا آ گئے. اب کما خلقناکم کہا جاتا اولا مرہ, جیسے ہم نے پیدا کیا تھا, پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ بھی جب اللہ نے پیدا کیا کیسے کیا تھا, انسان دنیا میں آیا تو اکیلا آیا تھا نا, ایک انسان آیا تھا, کوئی کپڑا اس کے جسم پر نہیں تھا, کوئی مال اس کے ساتھ نہیں تھا, کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی, وہ اکیلا دنیا میں آ رہا تھا نا. بالکل اسی طرح سے وہاں حدیث میں آتا بھی ہے کہ وہاں اسی طرح انسان پیدا کیے جائیں گے نا, کہ کچھ بھی ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے,
دنیا میں کتنے زیورات لادے پھرتے ہوں، کوئی زیور وہاں ساتھ نہیں ہے، کوئی کیسے کیسے شاندار کپڑے دنیا میں پہنے ہوں، وہاں کوئی کپڑا اوپر نہیں ہے، اور تنہا اکیلا انسان وہاں پہ اتنے انسانوں کے درمیان اکیلا انسان ہے، اکیلے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں پیدا ہوئے ویسے وہاں پہ پیدا کر دیے جاؤ گے۔ دنیا میں تم بھولے رہے لیکن اب تو تم آ گئے نا، وہ چیز ہمیں یاد رکھنے کی ہے۔ اور پھر کہا جاتا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، بس تم دیکھو گے مجرمین کو۔ یہ نہیں کہا جا رہا وہ فلاں کفار کو، فلاں مشرکین کو، فلاں ان کو، مجرمین، مجرم جو بھی جرم کر رہے ہوں، چاہے اپنے ایمان لانے کا دعویٰ کر کے جرم کر رہے ہوں یا ایمان بغیر لائے جرم کر رہے ہوں، وہ سب ان کو تم دیکھو گے کہ کیا ہو رہا ہوگا، مشفقین ڈر رہے ہوں گے۔ شفقہ کا لفظ ہم سمجھتے رہے ہیں، ابھی پچھلی کلاسوں میں بھی سمجھا، یاد ہوگا۔ مشفقین، شفقہ کیسا ڈر ہوتا ہے نا، جس میں بہت ہی جیسے فکر مندی ہو اور آگے کیا ہونے والا ہے آگے اس کی فکر لگی ہوئی ہو، تو مجرمین ایسے ڈر رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوتا ہے، مما، اس سے، جو فی اس میں جو کچھ اب آگے ہونے والا ہے اس میں کیا ہوگا اس سے ڈر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، یا ویلتنا کہنا کیسا ہے، ہماری بربادی، ہماری شامت، کہ مالی ھذا الکتابی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادرو کا لفظ ابھی اوپر سمجھ آتے نا، قدرہ کا، نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھٹی ہوئی ہے، صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹی بات اور نہ بڑی بات، الا احصاها، مگر یہ کہ سب گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا، کوئی چیز بھی نہیں چھٹی ہوئی ہے۔ ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا حاضرا، جو عمل کیے تھے اس کو حاضر دیکھیں گے، ولا یظلموا، اور نہ ظلم کرے گا رب کا، تیرا رب، احدا، کسی پر، آپ کا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے نا، جو یاد انسان رکھے تو دنیا میں کیسے عمل صحیح ہو جائے نا۔ کتاب کا رکھنا، کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب جو ہم خود آج تیار کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، وہ عمل جو فرشتے لکھے چلے جا رہے ہیں، وہ کرامن کاتبین جو لکھے چلے جا رہے ہیں، اس میں آتا ہے نا کہ سورہ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر نگران، تم پہ نگران مقرر ہے، کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اندھیرے میں کرو، ایک مجمع میں کرو، تنہائی میں کرو، جو بھی کرو وہ جان رہے، ساتھ ہی ساتھ ہیں، بالکل ساتھ لگے ہوئے ہیں نا۔ آج دنیا میں لوگوں پہ اسپائی کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا طریقے نکالے، انسانوں کے کتنا جانتے ہیں، تو اس کچھ وہ تو تصور کرنا مشکل بھی نہیں ہے آج کے انسان کے لیے کہ وہ کتنا جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کے حکم سے فرشتے کیا کچھ نہیں جانتے، وہ تک بھی جانتے ہیں، جو کس نیت سے کون سا کام ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، وہ سب بھی جانتے ہیں۔ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور وہ الکتاب رکھ دی جائے گی۔ الکتاب سے کہا گیا، اب کتاب جس کو کہا جا رہا ہو وہ کیسی کتاب ہوگی، آج ہم اس کا پورا تصور تو نہیں کر سکتے نا۔ آج کے دور میں ہم انسان کا گمان وہ ویڈیوز تک، موویز تک جاتا ہے، اپنی پوری زندگی کی مووی بنے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہوں، لیکن وہ بھی ہماری آج کی معلومات کے لحاظ سے ہے، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اور کس طرح سے وہی پوری زندگی جو ہم نے گزاری وہ اللہ تعالیٰ سامنے لا کے رکھ دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نا، کہ وہی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، پوری وہ الکتاب سامنے رکھی ہوگی، اور اس کو دیکھ کر پھر مجرمین کیسے ڈر رہے ہوں گے نا۔ ایک طرف تو وہ ہے نا جن کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، وہ تو خوشی خوشی جا رہے ہیں اپنے گھر والوں میں، لیکن دوسری طرف جو مجرم ہے، جو جرم کر کے آئے، جو دنیا میں اپنے رب کو بھولے رہے، وہ ان کا پھر کیا حال ہو رہا ہوگا۔ یا ویلتنا، پچھتا رہے ہوں گے، کیسے پچھتاوے، ہر انسان کو کتنے پچھتاوے وہاں ہو سکتے ہیں نا۔ اللہ نے مجھے مہلت دی تھی، مجھے موقع دیا تھا، اتنی دفعہ مجھے ہدایت پہنچائی تھی، اتنی دفعہ میرے ضمیر نے مجھے ٹوکا تھا، کتنی دفعہ مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، لیکن پھر اپنے نفس کے حوالے ہو گیا، پھر اپنے نفس کی میں نے بات مان لی۔ وہ نیکی کا وہ موقع سامنے تھا اور وقت گزار دیا اور کی نہیں، کریں گے سوچتے رہے، وقت گزر گیا، زندگی کی مہلت ہی ختم ہو گئی کرنے کا سوچتے سوچتے ہی، تو کتنے پچھتاوے وہاں ہو سکتے ہیں نا۔ انشاءاللہ
ہم ویسے پچھتاوے کرنے والوں میں نہ ہو. اگرچہ اپنی زندگی کو سوچیں تو وہی لگتا ہے نا کتنے پچھتاوے ہو سکتے ہیں. آج ہی اپنی زندگی کو پچھلی کو دیکھیں تو یہ قرآن پڑھتے وقت ہی ان آیات پہ غور کرتے وقت ہی کیسے پچھتاوے ہو سکتے ہیں نا کہ کیا کیا ہم کر سکتے تھے اللہ کی دی ہوئی زندگی سے. اللہ کے نیک بندوں نے ہماری ہی عمر میں کیسے کیسے کام دنیا میں کر لیے, کتنی نیکیاں کر لی, کتنی انسانیت کے لیے کیسے بڑے بڑے کام وہ کر کے چلے گئے, چھوٹی سی ہم سے بھی چھوٹی زندگیوں میں بھی. اور ہم نے اتنی زندگی گزار دی, ہم نے کیا کیا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا. اور جو بھی کیا وہ سب کچھ بھی وہاں پہ نہیں چھوٹنے والا ہے. صغیرتم ولا کبیرتن, انسان اپنے عمل کو تو چھوٹا ہی سمجھ لیتا ہے نا. پتہ نہیں کتنی دفعہ زبان نے کسی کو ہرٹ کر دیا, یاد بھی نہیں رہتا نا جو ہم نے ہرٹ کیا. دوسروں کی باتیں تو ہمیں بہت یاد ہے لیکن اپنی تو یاد نہیں رہتی نا کہ ہم سے کون ہرٹ ہوا تھا, ہم نے کس کو تکلیف پہنچائی تھی, کون سا وقت کون سا عمل کرنا تھا. اور وہاں وہ سب جمع ہوگا. وہ کیسا یہاں پہ نقشہ آ رہا ہے نا, انسان کہے گا مالی ہادل کتاب, کیسی ہے یہ کتاب, کچھ بھی تو نہیں رہ گیا. ایک ایک چیز جو میں تو بھولا ہوا تھا وہ سب اس میں موجود ہے. چھوٹی چھوٹی سی برائی, چھوٹی سی غلطی, ہر چیز بڑی بھی اور چھوٹی بھی سب جمع ہے. ہر چیز ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کیا تھا وہ عمل ہی حاضر پائے گا. عمل کو حاضر پانا کیسا ہے نا, وہ عمل ہی سامنے نظر آ رہا ہوگا نا. بالکل جو کیا تھا وہی عمل سامنے دیکھ لے گا. اس میں سورہ بروج میں جیسے آتا ہے نا کہ شاہدی و مشہود کی قسم کھائے گی, دیکھنے والوں کی اور دیکھے جانے والوں کی, کہ وہ گڑھے میں دیکھ رہے ہوں گے جو آگ میں بھرے ہوئے. وہاں پہ ایک تشریح ایک تو کی نا مفسرین نے کہ دنیا میں ایسا ہوا تھا. دوسری تفسیر یہ بھی کی مفسرین نے کہ وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے جو دنیا میں عمل کیے, وہ وہاں اسی طرح سامنے ان کو نظر آ رہے ہوں گے نا. احادیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے, جو کتنی احادیث ہے نا معراج کے موقع پہ جو آپ کو دکھایا گیا یا خواب میں کبھی آپ کو دکھایا گیا, جیسے اعمال ہیں دنیا میں اسی کے لحاظ سے وہاں وہ اس کی سزا نظر آ رہی ہے نا. وہی اعمال جیسے وہ سزا بن کے سامنے آ جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, وہ انسان پائے گا اپنے سامنے حاضر پائے گا. اور ولا یظلم ربک احدا جو کہا جاتا, اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ والی آیت ایک طرف اطمینان بھی بہت دلا سکتی ہے, اپنے رب پہ ہی ہمیں اطمینان ہے. میرے رب سے کسی ناانصافی کا کوئی ڈر نہیں ہے. دنیا میں کہیں اور مقدمے ہوں تو کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, جج کو پتہ ہی نہ ہو, کوئی دوسرے الزامات غلط لگ گئے ہوں, اس کو کوئی سچ ثابت کر دے. بلکہ آج کے جسٹس سسٹم میں تو پتہ ہی ہے کہ کوئی انصاف کی توقع انسان نہیں کر سکتا, لازماً کچھ ناانصافی ہی کے زیادہ اندیشے ہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ تو بالکل جسٹ, بالکل انصاف کرنے والا ہے, پورا انصاف ہونے والا ہے, کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے. کوئی نیکی جو کی وہ رہ نہیں جائے گی لکھنے سے, کوئی نیکی کا اجر مارا نہیں جائے گا, ایک چھوٹی سی نیکی کا بھی اجر مارا جانے والا نہیں ہے, وہاں وہ مل جانے والا ہے. لیکن ساتھ ہی بہت ہی ڈرنے والی بھی ہے نا. جیسے ابھی ہم یاد کر رہے تھے کہ کس طرح ہمیں یاد نہیں ہوتا نا دوسرے کو ہم نے کیا کیا, وہ تو یاد نہیں ہے, لیکن ذرا اسی سے ہم سوچیں دوسروں کی کون کون سی چیزیں ہمیں دل کے اندر ہمارے چبھی ہوئی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ان کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے. کسی وقت ایک ذرا سے آنکھوں کا اشارہ, کوئی طنزیہ مسکراہٹ, کوئی ایسا جملہ جو چبھنے والا ہو, وہ کتنی چیزیں ہمیں تو یاد ہے نا جو ہمیں تکلیف پہنچی. اسی طرح دوسروں کو بھی یاد ہے, ہمیں یاد نہیں ہے دوسروں کو یاد ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ لینے والا ہے. تو کس طرح, اور یہ اور بھی زیادہ ڈرنے کی بات ہے نا کہ انسان تو معاف بھی نہیں کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کی جو عبادتوں میں کمی ہوئی اس کے لیے ہم ابھی بھی خوب استغفار کریں, اللہ کے سامنے رجوع ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. دوسرے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اپنے غفاری کی بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی تسلی بھی دی ہے نا. غافر الذنب بھی ہے اللہ تعالیٰ, غفور الرحیم ہے, غفار اس کا نام ہے. غافر الذنب بھی کہا گیا کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس گناہوں کو بخشنے والا. تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے. ابھی بھی موقع ہی ہے کہ پلٹے اللہ کی طرف, اپنی زندگی بہترین گزاریں, اتنی نیکیاں کر لیں کہ وہ برائیوں پہ غالب آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے بہترین امید
ہی رکھنے کی تو بات ہے، لیکن ساتھ ہی جب تک ڈر نہیں ہو پورا وہ ہوتا بھی نہیں نا، برائیوں سے بچنے کے لیے وہ موٹیویشن ملتا نہیں نا، تو وہ ڈرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے وہ ساری چیزیں سامنے ہمارے رکھ بھی دی گئیں. اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے نا، اس نے اسی لیے ہمیں یہ آیات سنائی، یہ آیات ہمارے سامنے رکھی گئی. آج ہی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آج اس اپنے اعمال نامے کو صحیح کرنے کی آج ہی فکر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.